بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرنے کا انداز۔ حدیث میں ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دجال والا واقعہ بیان فرما رہے تھے تو اس درمیان آپ کی آواز کبھی اونچی ہوتی تھی اور کبھی آہستہ بھی ہوتی تھی۔ یہ ایک بیان کا انداز ہے جس کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے ہمیں بیان کا انداز بھی سیکھنے کو ملا کہ بیان میں مقرر کو کبھی اپنی آواز اونچی اور کبھی نیچی بھی کرنی چاہیے، مسلسل ایک آواز میں نہیں بولنا چاہیے۔ حدیث کے اس جملے کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آواز اس لیے اونچی فرمائی تاکہ لوگوں پر اس کا اثر ہو کہ دجال کا فتنہ بڑا خطرناک اور بڑا بھاری ہوگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو دجال کا واقعہ سنایا تو صحابہ رضی اللہ عنہم ڈر گئے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آواز نیچی کر کے یہ بھی بتلا دیا کہ اس کے فتنے سے گھبرانے کی اور زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے فتنے کو بہت آسانی سے ختم فرما دیں گے، اس لیے کہ دجال کی اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ دجال خود اپنے عیب کو دور نہیں کر سکتا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کا دجال کے فتنے سے ڈر جانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دجال والا واقعہ بیان فرمایا تو ایسے انداز میں بیان فرمایا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اتنے گھبرا گئے کہ قریب میں کھجور کا درخت تھا تو صحابہ رضی اللہ عنہم کو ایسا لگا کہ دجال اسی درخت کے پیچھے کھڑا ہوا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے۔ کبھی کسی کے بیان کرنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ اس کو سن کر طبیعت پر ایسا اثر ہوتا ہے کہ جو چیز پیش کی جا رہی ہے وہ نظروں کے سامنے آ جاتی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان پورا ہو گیا تو سب صحابہ رضی اللہ عنہم اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ پھر شام کو جب واپس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے تو سب کے چہرے اداس تھے اور سب پر ایک گھبراہٹ چھائی ہوئی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کا یہ حال دیکھا تو آپ سمجھ گئے کہ ان کے اندر دجال کے فتنے کا خوف بھر گیا ہے۔ خوف دور کرنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انوکھا انداز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ رضی اللہ عنہم کو تسلی دینے اور ان کا ڈر دور کرنے کے لیے فرمایا کہ مجھے تم پر دجال کے فتنے سے زیادہ دوسری چیزوں کا خطرہ زیادہ نظر آ رہا ہے۔ دیکھو، یہ بھی ایک سیکھنے کی چیز ہے، جب کسی آدمی کے دل میں کسی چیز کا ڈر اور خوف آ جائے تو اس کو کیسے نکالنا ہے۔ جیسے کوئی جنات سے ڈر جائے تو اس کو یوں کہیں کہ بھائی یہ جنات تو بہت معمولی چیز ہے، اس سے خطرناک تو خبیث ہوتا ہے۔ یہ ہمارا علاقے کے عرف کے لحاظ سے ہے، یعنی انسان کے اندر جو نفسیاتی طور پر ڈر آ جاتا ہے اس کو ہلکا کرنے کا طریقہ ہے۔